اللہ بڑے کریم اور مہربان ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی اللہ والے سے محبت ہو گئی، وہ اس کے ہاں آتے جاتے تھے۔ ایک دن وہ آئے ہوئے تھے تو بادشاہ نے کہا جی مجھے آپ سے بڑا تعلق ہے اور بڑے دیر بعد ملاقات ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے ہی محل میں رہیں، بڑی جگہ ہے، میں آپ کی یہاں جگہ بنا دیتا ہوں، آپ میرے پاس ہی رہا کریں۔ ہمارے جیسوں کو آفر ہو ہم تو فوراً پہنچیں کہ جناب بڑا پروٹوکول ملے گا۔ وہ اللہ والے تھے، پتہ انہوں نے کیا فرمایا؟ ان کا بادشاہ سلامت بڑے دربار میں بات کی، اگر میں آپ کے پاس یہاں آ کر رہوں اور کسی دن آپ دیکھیں کہ میں محل کی کسی کنیز کے ساتھ تنہائی میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ فوراً غضبناک ہو گیا، کیا تو ایسا انسان ہے؟ تو یہ کرے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے پاس آ کے یہ کام کرو گے؟ وہ کہنے لگے اللہ والے کہ بادشاہ سلامت صبر تو کریں، ٹھہر تو جائیں، ابھی تو میں نے کیا کچھ نہیں، آپ اتنا غضبناک ہو گئے، میں اس کریم کا در چھوڑ کے تیرے در پہ کیوں آؤں؟ میں گناہ کر بھی لیتا ہوں تو مجھے ایک دم نہیں جھڑکتا، مجھے توبہ کا موقع بھی دیتا ہے، اس کریم کا در چھوڑ کے تیری طرف کیسے آ سکتا؟ سمجھانا مقصود تھا، اس کو سمجھا دیا۔ یہ واقعہ بھی فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، اور حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے خطبات فقیر جلد نمبر 12 میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، کفن چور تھا، قبر کھودتا، کفن بیچ کے زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو یہ جو کفن چور تھا نا، ایک مرتبہ حضرت عمر کو ایسے حالت میں ملا کہ زارو قطار رو رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس کا رونا دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی تو وہ بھی رو پڑے۔ پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ حضور سے میری ملاقات کروا دیں۔ حضرت عمر آئے حضور کے پاس، کہا ایک نوجوان ہے، بہت تڑپ کے رو رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ۔ اندر آ گیا، خدمت میں حاضر ہوا، روئے چلے جا رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ نوجوان کیا گناہ ہوا؟ اس نے کہا بہت بڑا گناہ کر بیٹھا۔ حضور نے پوچھا کہ اللہ کے عرش سے بڑا گناہ کر بیٹھے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ اچھا کرسی سے بھی بڑا گناہ کیا تم نے؟ کہنے لگا ہاں، میں نے کرسی سے بھی بڑا گناہ کیا، عرش و کرسی سے بڑا گناہ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بندے کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کیا تو نے کسی ناحق انسان کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے قتل بھی کسی کو نہیں کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا پھر کون سا ایسا گناہ ہے جسے تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے، کیا کیا تو نے آخر؟ اس نے اب کہانی سنائی اپنی کہ یا رسول اللہ میں تو کفن چوری کا کام کرتا ہوں، اپنی زندگی ایسے گزار رہا تھا، اب کیا ہوا، ایک انصار کی نوجوان بچی تھی، اس کی قبر بنی تو رات کے وقت میں آیا، اپنا کفن میں نے نکالا، اور کفن نکالنے کے بعد شیطان ایسا میرے اوپر غالب ہوا اور شہوت ایسی غالب ہوئی کہ میں نے قبر میں اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر چکا پیچھے ہٹا تو مجھے ایسے آواز محسوس ہوئی کہ جیسے اس بچی نے مجھے کہا ہو اے اللہ کے بندے، ایک تو نے مردوں کے مجمع میں مجھے بے لباس کیا، اور دوسرا قیامت کے دن اللہ کے سامنے اب تو مجھے ناپاک کھڑے ہونے پہ مجبور کر گیا۔ تو بس اس وقت سے دل پریشان ہے، اور بس میں پریشان ہوں کہ اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہوگا، کیا میرا بنے گا، اور میں رو رہا ہوں۔ پھر رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سننے کے بعد تعجب کے ساتھ اے نوجوان تو نے تو واقعی بڑا گناہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلا، وہ نوجوان باہر چلا گیا روتے ہوئے، اور 40 دن تک پہاڑوں میں ویرانوں میں روتا ہی رہا، تڑپتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا کہ اللہ اتنا بڑا گناہ کیا، میں تیرے محبوب کے پاس بھی گیا، انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ میرا کیا بنے گا۔ خیر 40 دن گزر گئے، اللہ کو مناتا رہا، اللہ کو پکارتا رہا۔ نبی علیہ السلام کے پاس میں جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے آ کے سلام کیا، اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور باقی مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پھر جبرائیل امین نے پوچھا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں رزق دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اور ساری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین نے تیسرا سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مخلوق کو آپ نے معاف کرنا ہے کہ میں نے معاف کرنا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ہی اپنے مخلوق کو معاف کرنا ہے۔ جب یہ سارے سوال جواب ہو گئے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ
اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، وہ اتنے دنوں سے رو رو کے میرے سامنے التجائی کر رہا ہے، مجھے منا رہا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بشارت اس صحابی کے پاس بھیجی، ان صحاب کے پاس بھیجی، وہ نوجوان آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اطلاع کر دی کہ بھئی تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اتنا کریم پروردگار ہے، جو توبہ کرے اس کی توبہ کو وہ قبول کرنے والے ہیں۔ ابھی زبان سلامت ہے توبہ کر لیجئے، سر سلامت ہے سجدے میں رکھ کے اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ یقین کیجئے ایک دن وہ آئے گا زبان میں بولنے کی قوت نہیں ہوگی، سر جھکانے کی قوت نہیں ہوگی، لوگ نہلا دھلا کے قبر میں لے جا کے ڈال دیں گے۔ اس دن طلب کے بھی چاہیں گے نا کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں، زبان کو اللہ کے سامنے اتنا ہی کہہ دیں اللہ معاف فرما دیجئے، سر کو سجدے میں رکھنے کی بھی قوت نہیں ہوگی۔ وہ وقت ہم سب پر آنے والا ہے، مجھ پہ بھی آئے گا، آپ پہ بھی آئے گا، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن آج آنکھ سلامت ہے کوئی رونے کی فکر کر لیں، سر سلامت ہے اللہ کے حضور جھکا دیں، زبان سلامت ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں گے۔ جب بندہ صلح کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو ہم بھی سچی پکی توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔